ہاں صاحب، سوال یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں آپ کی حکومت میں باوجود اس کے کہ آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لیا، امدادی پیکیجز بھی امریکہ اور سعودی عرب سے لیے، لیکن مہنگائی کو آپ قابو نہیں کر سکے. ڈالر جو تھا وہ مسلسل بڑھتا رہا، ڈالر کی جو قیمت تھی وہ اپنی بلند ترین سطح پر پہنچی. آپ کے خیال میں اس کے کیا محرکات تھے؟ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے 30-35 سالوں میں جتنا قرضہ لیا، آپ نے اتنا ہی قرضہ 3-4 سال میں لے لیا. انہوں نے 25-30 ہزار ارب روپے لیا تھا، آپ نے وہ قرضہ 50 ہزار ارب روپے سے اوپر پہنچا دیا. تو کیا وجہ تھی کہ کیا آپ کے پاس کوئی اکانومک مینجمنٹ، آپ کی جو فائنینشیل کیپیبلٹی تھی آپ کی کیبنٹ کی، اس پر آپ کو ٹرسٹ نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ اس معاملے میں فیل ہوئے اور آپ نے گزشتہ حکومتوں کے وہی لوگ آپ کو ہائر کرنا پڑے کہ جو کہ متنازع رہے تھے اور ان سے قوم کو کوئی توقع وابستہ نہیں تھی؟ ہاں صاحب، آپ نے بے روزگاری کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ ہر دور حکومت میں، گزشتہ حکومتوں میں بھی ان امپلائمنٹ ریٹ جو مسلسل بڑھتا رہا ہے. تو یقیناً آپ ایک بڑے لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان چیزوں کا پہلے سے ہی محاسبہ کر رکھا ہوگا کہ میں نے کن کن چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ کون سے ویزیبل اقدامات تھے؟ آپ کے پاس سی پیک جیسا منصوبہ تھا، آپ کے پاس ایگریکلچر کا سیکٹر تھا، آپ لائف اسٹاک میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے رہے، اس کے علاوہ آپ انوائرمنٹل اور ایکولوجیکل کنسرنس کو بھی بہت زیادہ دیکھتے رہے. تو ایسی یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کے پاس کافی ٹارگٹ فوکس انڈسٹریز تھیں کہ جن میں آپ امپلائمنٹ کے حوالے سے کام کر سکتے تھے. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تو ظاہر ہے وہ ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، بڑی بات ہی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی ویزیبل ایکٹیویٹی، کوئی ویزیبل اچیومنٹ ضرور ہوگی. اگر آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہمیں پتہ لگے کہ آپ کی کارکردگی بیسیکلی کیا رہی. اس کے علاوہ انرجی کرائسس ہمارا ایک بہت پرانا مسئلہ ہے. گیس کی درآمد کے حوالے سے بھی ایران کے ساتھ ایک منصوبہ چل رہا تھا. وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت کم پیسوں پر گیس درآمد کرنے والے تھے، لیکن یہ بنیادی دونوں ضرورتیں آپ کے دور حکومت میں لوگوں کو ان حوالے سے بڑی مسائل کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. انرجی پروڈکشن یا پاور جنریشن کے حوالے سے جیسے آپ نے 300 ڈیم بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ بھی ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح تو آپ نے میٹیریلائز کرنے کی کوشش کی ہوگی. انرجی پروڈکشن میں تو ہم اس چیز کو اکنالج کریں گے کہ انرجی جو تھی وہ پروڈیوس ہوتی رہی ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا. اور جو زرداری دور میں سچویشن تھی اس کو جس طرح سے ٹیکل کیا تھا نواز شریف نے اپنے دور میں، وہ 3 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے کنٹرول کر کے جو شارٹ فال تھا اس کو بالکل منیمائز کر دیا تھا، بالکل ختم کر دیا تھا. تو اگر آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کیا ہوتا تو یقیناً اس وقت ہم ایکسیسو جنریشن کر رہے ہوتے پاور کی. تو اس حوالے سے آپ عوام کو آگاہ کریں کہ کیا آپ نے کون سے ایسے انقلابی اقدامات کیے. اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں انفراسٹرکچر جو ہے، ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر، وہ بہت بڑا ایشو ہے، پرانا ایشو ہے. بجلی کی تاریں، کھمبے اور یہ فرسودہ سا نظام جو ہے یہ 70-80 سال پرانا لگا ہوا ہے. آپ نے یقیناً ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے یہ چیزیں آبزرو کر رکھی ہوں گی کہ یہ ایک بڑا بگ ایشو ہے، نارمس ایشو ہے. چھوٹی موٹی چیزیں جیسے کہ بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دینا اور پھر اس کے بعد ان کی کرپشن پہ اور ان کے کردار پہ، کارکردگی پہ اٹھائے جانے والے سوالات کو نظر انداز کرنا، ان کے بارے میں جو بھی کوئی بات کرے اس کو ہٹا دینا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید آپ ان کو اتنا زیادہ آپ انہیں لائٹ لیتے ہوں. لیکن اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ جیسے جن اداروں میں مونوپلی ہے پاکستان کے اداروں، جیسے ریلوے ہے کہ جس میں جب خواجہ سعد رفیق نے چارج سنبھالا تھا منسٹری کا، اس وقت 2013 میں 15,444 ملین روپے اس کی گراس ارننگ تھی، جسے وہ 46,000 ڈبل سے بھی مطلب ٹرپل وہ اس کی گراس ارننگ کو لے کے گئے، 46,065 ملین روپے تک اس کی گراس ارننگ کو لے کے گئے. لیکن اس کے بعد جب شیخ رشید کے حوالے کی وزارت کی گئی تو اس کی گراس ارننگ بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو گئی اور کافی اس میں سینکڑوں ملین کا فرق اس کے اندر آ گیا. تو یہ اس قسم کی پرابلمس کو آپ کس طرح، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس حوالے سے آپ کی پالیسی یا آپ کی مانیٹرنگ یا آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ یہ پرابلم سولو نہیں کیے جا سکے؟ اسٹیٹس کو کے خاتمے کی بات آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور تبدیلی کا یہ نعرہ جو 2 نہیں 1 پاکستان، نیا پاکستان کے حوالے سے لگایا جاتا رہا، اس میں ایک بہت بنیادی اہمیت اس چیز کی تھی کہ بیوروکریسی کے حوالے سے آپ بہت کنسرن تھے کہ انہیں پنش نہیں کیا جاتا، ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی روش سے ہٹتے نہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں سرو کریں گے یا اسلام آباد میں کریں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کی حکومت میں آپ نے کون سے ایسے انقلابی اقدامات کیے کہ بیوروکریسی میں، ویسے یہی رپورٹ ہوتا رہا کہ بیوروکریسی میں بھی آپ جس طرح آئی جی پنجاب کے تقرر اور تبادلہ ان کا ہوتا رہا، اور وہ آپ کی ایما سے ہٹ کر بھی آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آپ کے اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان پہ یہ چیز ڈالی جاتی رہی، کبھی آپ کی وائف کے اوپر یہ چیز اور کبھی ان کی دوست کے اوپر. اب تو باقاعدہ وہ علیم خان کے اور جہانگیر ترین کے الزامات کے بعد تو یہ سچویشن اور زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پورا صوبہ جو تھا وہ یہی محترمہ گوگی فرا گوگی صاحبہ چلا رہی تھی. تو ان کے حوالے سے آپ نے کچھ دفاعی بیانات دیے بھی ہیں، ان کو ڈیفینڈ کیا بھی ہے آپ نے ان کے ترجمان بن کے. لیکن اس موقع پر آپ اگر یہ چیز کلیئر کریں کہ اسٹیٹس کو کے خاتمے کے لیے اور جو پریکٹسز پہلے پنجاب میں ہوتی رہی ہیں کہ ڈی سی لگایا جا رہا ہے کروڑوں روپے لے کر، اور ہر پوسٹ کی نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی نہ کوئی بولی ہے جو پیسے دیتا ہے وہ سیٹ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جن کی وجہ سے ایسے عناصر کی سرکوبی ہو سکی یا یہ ختم ہو گیا؟ سلسلہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ انیشیٹوز لیے ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آ سکے.
اس کے علاوہ ایکسپورٹ کی مد میں بالکل آپ لوگ ٹیکسٹائل کا بھی ذکر کرتے ہیں، ٹیکسٹائل کے علاوہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ذکر کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں تو اتنا پیسہ لوگوں نے بنایا کہ پچھلے دنوں بھی آپ نے بتایا کہ فرح گوگی کے اثاثوں میں اتنا اضافہ کس طرح سے ہوا. تو اس کے علاوہ بھی ایکسپورٹ میں ایگریکلچرل ایکسپورٹس بھی ہیں، ایگریکلچرل کموڈیٹیز اور پروڈکشن کے حوالے سے بھی ہمارا کافی مطلب ہم ریلائی کرتے ہیں، بڑا میجر شیئر ہے. پھر لائف اسٹاک ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں آپ اس میں. اس کے علاوہ جنگلات ہیں. اور پھر اگر ورچوئل ارننگ کی بات کریں، جو ورچوئل سیٹ اپ پچھلی گورنمنٹ میں بنائے گئے شہباز شریف کے دور حکومت میں، جب انہوں نے وہ سی ایم پنجاب تھے، تو ای روزگار نامی پلیٹ فارم، اس کے علاوہ ورچوئل یونیورسٹی کے حوالے وہ ڈی جی اسکلس کا ایک پلیٹ فارم انہوں نے نوجوانوں کو مہیا کیا، اور تقریباً 30-40 ملین روپے جو تھے وہ انہی ایکٹیویٹیز سے ان دا اسٹارٹ. ابھی ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں تھے نوجوانوں کے پاس، اور اتنی کوئی خاص ٹریننگ نہیں تھی، لیکن وہ پاکستان میں لے آئے پہلے ہی سال میں. تو آپ نے وہ جو کامیاب جوان ہنرمند نوجوان اس طرح کی جو اسکیمیں لانچ کی، ان کو مٹیریلائز آپ نے کس طرح سے کیا؟ ان کے حوالے سے کچھ اسٹیٹس وغیرہ آپ شیئر کریں، بتائیں کہ کتنے لوگوں نے ٹریننگز حاصل کی، کتنے لوگوں کو کاروبار انہوں نے کیا، باقاعدہ قرضے ملے ان لوگوں. فورن پالیسی کے حوالے سے بھی کافی ساری پرابلمز آبزرو کرنے میں آتی رہیں. آپ کا ایک سٹینس ایسا رہا ان 4 سالوں میں کہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ آپ کس چیز کے بارے میں کلیئر ہیں. آپ امریکہ کا حصہ بننا، امریکی بلاک میں گھسنا چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اینڈ میں رشیا بھی چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پرابلم کو کی بیسک وجہ کیا تھی؟ یہ جو کانسپریسی آپ کہتے ہیں رجیم چینج کانسپریسی، تو یہ شروع ہوئی رشیا کے ٹور کے بعد. ویسے تو آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں اس چیز کو نگیٹ کر دیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے پچھلے 1 مہینے میں کنسٹرکٹ کی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں زمین بوس ہو گئی ہیں آپ کی اس بات کی وجہ سے کہ آپ کو جولائی سے پتا تھا. تو ظاہر ہے پی ڈی ایم تو پھر بہت دیر سے بنی ہوئی تھی، اور وہ آپ کے خلاف سازش بھی کر رہے تھے. تو آپ کی اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے کیا پرابلمس تھی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات آپ کے اس طرح کے ہو گئے تھے؟ کیا فورن پالیسی کی اوپر کوئی بات ہوتی تھی، ڈیفینس بجٹ کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی، یا آپ کی اپنی مرضی کے بندے ڈپیوٹ کرنے کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی؟ ایک قومی لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس قسم کے مسائل کا سامنا آپ کو کیوں کرنا پڑا، جب آپ پہلے دن سے لے کر فوج کے ساتھ اور باقی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ایک پیج پر رہے ہیں، باقاعدہ اس چیز کو پبلسائز کرتے رہے ہیں، اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لاتے رہے ہیں؟ تو کیا وجہ تھی کہ یہ اس قسم کا آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے؟ اور اس کے بعد فرح گوگی اور عثمان گلزار پہ لگنے والی کرپشن کا جو ایک علیم خان نے الزامات لگائے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کرپشن پہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد کافی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے. تو ایک قومی لیڈر ہونے کی حیثیت سے جیسے لوگ آپ پر یہ اعتبار کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ خود بھی کسی قسم کی کرپشن میں بالکل بھی ملوث نہیں ہو سکتے. وہ الگ بات ہے کہ وہ توشہ خانہ کے کچھ چیزیں، کچھ تحفے آپ کو پسند آئے، اور یقیناً وہ ان کی آپ کے نزدیک کوئی اتنی بوقت ویلیو نہیں تھی، کیونکہ آپ کے ایک سگنیچر پہ اگر آپ بیٹ پہ سگنیچر کر دیں، یا آپ ایک کسی میچ کی کمنٹری کر دیں، یا پھر اگر آپ ایک لیکچر کوئی ڈلیور کر دیں، تو اس کے آپ کو کروڑوں روپے مل سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کروڑوں روپے کا سامان بیچنا کوئی آپ کی اس میں کوئی میلیفائڈ انٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ اس چیز کے حوالے سے لوگوں کو مطمئن کریں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی الزامات لگائے جائیں تو وہ ان کا سامنے آ کے بہادری سے مقابلہ کرے اور اپنے مخالفین کو غلط ثابت کرے؟ تو فرح گوگی کے اوپر جو الزامات علیم خان نے لگائے ہیں، وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں مسلسل، اور آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. چاہے پوڈ کاسٹ پہ کوئی اسپیس ہی کریٹ کر لیں ٹویٹر کے اوپر، اس پہ بیٹھ کے ان سے بات کریں اور انہیں پوچھیں کہ بھئی آپ نے جو انہیں 300 روپے کا ریور بیسن میں زمین کی بات ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے آپ سے مفادات وابستہ تھے، آپ نے پورے نہیں کیے، تو لوگوں کو قوم کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اس وجہ سے میں نے اس کی بات نہیں مانی، تو یہ اب میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یا جہانگیر ترین کی کوئی بات نہیں مانی تو ویسی باتیں کر رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ان سوالات کے جوابات آپ بالکل دیں گے، کیونکہ آپ ایک راست باز اور ایک بہت مضبوط لیڈر ہیں. آپ مضبوط قوت ارادی کے حامل ہیں، آپ لوگوں سے مخالفین سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ ہر کسی کو فیس کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور باقی رہی بات اگر آپ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو میرے خیال میں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آپ کو ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے. خان صاحب، میں نے سنا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور جب آپ نہاتے ہیں تو آپ گیلے ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شرٹ آپ نے کہاں سے خریدی؟ ہم آپ کو مسلسل شلوار قمیض میں دیکھتے رہے ہیں، اور اب اچانک سے حکومت سے جانے کے بعد سازش تو آپ کے خلاف چین بھی کر رہا تھا، شاید یہ اس پہ بھی آپ نے کوئی بات کی تھی، اور روس بھی آپ اسی وجہ سے گئے تھے کہ وہ کسی قسم کی کوئی سازش آپ کے خلاف شروع نہ ہو جائے. امریکہ کی سازش کے بارے میں جب امریکہ سازش شروع ہوئی تو کیسا محسوس ہوا؟ آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ امریکہ کی سازش کتنے دن چلے گی اور کتنے دن میں مکمل ہو جائے گی؟ آپ کو پہلے سے اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی جو قریبی لوگ تھے جنہوں نے تحریک کی کامیابی کے لیے آپ کا ساتھ دیا اور نیا پاکستان بنانے کے لیے آپ کا ساتھ دیا، ان پر آپ کی وجہ سے کوئی عتاب مسلط ہو سکتا ہے کسی انتقامی کارروائی کا. آپ کو کب پتہ چلا کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں ان کو پاکستان سے باہر بھیج دینا چاہیے؟ انڈے اور مرغیوں کے جو ایک منصوبہ تھا،
آپ کے خیال میں اس کو آپ پروسیڈ نہیں کر سکے؟ کیا اس کی وجہ عوام کا ایک وہ لیول ہے جو اس دانش مندی کے لیول پر وہ نہیں پہنچ سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ جو چیز پرپوز کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کابینہ میں کچھ تھوڑا بہت مسئلے مسائل تھے کہ جب پچھلے 40 سال کا گند ہے، اس گند کو عمران خان چند دنوں میں تو صاف نہیں کر سکتا، اور اس گند کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو بھی تو کم از کم 80 90 یا 100 سال چاہیے؟ تو ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے کہ ٹماٹر کا یا پیاز کا یا آٹے کا، آئل کا اور ان چیزوں کا ریٹ وغیرہ کیا رہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی پٹرول عالمی منڈیوں میں مہنگا ہوا، آپ نے کیا سوچ کر سستا؟ میں مطلب مجھے آپ یقین مانیں کہ جب آپ نے پٹرول، یہ پچھلی جب آپ کی حکومت گرنے والی تھی، اسے پہلے جب آپ نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا اور اتنا مشکل ڈیسیجن لیا، تو میں اور میری دادی اور میری نانی اور میری پڑنانی اور میری پردادی، ہم لوگ ایک ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری کارروائی جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ خبریں سن رہے تھے۔ تو جب پٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ جو تھا، اس کو کمی اس میں کی گئی، تو ہم سب لوگ رو پڑے۔ کیا اس چیز پر غور کیا کہ شہد کی مکھیاں روح افزا پہ چھوڑی جائیں، اس کے بعد ان کا شہد نکال کے ایکسپورٹ کیا جائے؟ تو وہ خان صاحب کیسا مطلب یہ ہو سکتا تھا؟ رشیا کے ساتھ آپ اگر اپنے قومی کرکٹ ٹیم کو ساتھ لے کر جاتے اور رشیا کو ورلڈ کپ میں آپ یہ دعوت دیتے کہ وہ بھی اپنی کرکٹ ٹیم لے کر ورلڈ کپ میں آئیں، تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ خان صاحب اس سے ذرا تھوڑا سا وہ تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ زیادہ امپروو ہو سکتی تھی؟ اسٹریٹجک ایک جو الائنس بن سکتا ہے نیشنل لیول پہ۔ کشمیر کے سودے بازی کا آپ پر لوگ الزام لگاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی عمران خان ہے کہ جس نے 2 منٹ کی خاموشی کا سٹیپ لیا۔ آج کی لائٹ بھی آپ نے بتانی ہے کہ آپ کو لائٹ کیسی لگ رہی ہے۔ جب آپ برطانیہ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ جب آپ امریکہ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟